الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ فتنے کے معنی کیا ہیں اور لغت میں اور قرآن و سنت میں کن چیزوں پر اس کا اطلاق ہوا ہے، کن چیزوں کو فتنہ کہا گیا ہے اور کتنی نوع کے قسم کے فتنے ہوتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اگر ہم تقسیم کریں تو تین چیزیں ہیں: آزمائش، امتحان اور آزمائش ایک چیز، دوسرے گمراہی، گناہ، برائی، اور تیسرے اس کا برا انجام، جہنم یا آخرت میں جو بھی مصیبتیں، بلائیں، عذاب ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں فتنے میں شامل ہیں، ان کو فتنہ کہا گیا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے فتنوں کو دو اقسام میں تقسیم کیا ہے، دو کیٹیگریز اس کی بیان کی ہیں کہ سارے فتنوں کو، جو بگاڑ کے فتنے ہیں، گمراہی کے فتنے ہیں، ان کو اگر تقسیم کیا جائے تو دو چیزوں میں، اس کو دو حصوں میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے، اور دو قسمیں اس کی ہیں۔ فرماتے ہیں والفتنۃ نوعان، فتنہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فتنۃ الشبہات وہی اعظم الفتنتین وفتنۃ الشہوات، فتنے کی دو قسمیں ہیں۔ ایسا فتنہ جو انسان کو گمراہ کر دے، جو اس کے لیے آخرت میں بربادی کا سبب ہو، ایسے فتنے دو قسم کے ہیں۔ سارے فتنوں کو اگر تقسیم کیا جائے تو وہ دو قسم کے فتنوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک شبہات کا فتنہ، دوسرے شہوات کا فتنہ۔ اور کہتے ہیں کہ وہ فتنۃ الشبہات وہی اعظم الفتنتین، شبہات کا فتنہ یہ دونوں فتنوں میں زیادہ بڑا اور بھیانک فتنہ ہے۔ کیا مطلب اس کا ہے؟ شبہات عربی زبان میں ڈاؤٹس کو کہتے ہیں، کنفیوژن میں آدمی ہو جائے اور ڈاؤٹ میں آ جائے، حق اور باطل میں فرق نہ کر پائے، باطل کو حق سمجھ لے، حق کو باطل سمجھ لے، دین میں شک کرنے لگے، حق میں شک کرنے لگے، یا تمیز کرنے میں وہ کنفیوز ہو جائے، غلط کو صحیح سمجھ کے اسی کو اپنا لے، یا اپنے طور پر صحیح کو غلط بنا دے، غلط کو صحیح بنا دے۔ تو شبہات کا فتنہ ہوتا ہے، جس سے آدمی بعض اوقات کفر کو ایمان، ایمان کو کفر سمجھ لیتا ہے، یا کبھی بدعات کو سنت اور سنت کو بدعات، حق کو باطل، باطل کو حق سمجھ لیتا ہے۔ تو یہ بڑا فتنہ ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں آدمی بعض اوقات اسلام سے بھی نکل جاتا ہے۔ دین کے معاملے میں کنفیوز ہونا، ڈاؤٹس میں مبتلا ہونا، ایک فتنہ یہ ہے۔ عام طور سے علمی فتنے اس قسم کے ہوتے ہیں، سوچ کے اعتبار سے یہ بنیادی فتنہ ہوتا ہے جو آدمی کو غلط دے جاتا ہے، غلط اصول اور غلط افکار انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ تو ایک شبہات کا فتنہ ہے، دوسرا شہوات کا فتنہ ہے۔ شہوتیں انسان کی لذت طلبی، چاہتے، ڈیزائرس اس کو آپ کہیں، کھانا پینا، مال دولت، عورت، منصب، دنیا کی چیزیں، دنیا کی لذتیں ہیں۔ تو انسان لذتیں چاہتا ہے، اللہ نے انسان کے نفس کو ایسا بنایا ہے، اور لذتوں کی طلب ہونا خود غلط نہیں ہے۔ اگر لذتوں کی طلب نہ ہوتی تو جنت کی رغبت بھی نہیں ہوتی، لیکن لذتوں کا معاملہ یہ ہے کہ انسان لذتوں کے باب میں، لذتوں کے معاملے میں حدوں کو یاد نہیں رکھتا ہے۔ بگاڑ یہ ہے، خود انسان کے اندر لذت کی طلب ہونا برا نہیں ہے، لیکن اس لذت میں انسان کو اپنے آپ پر کنٹرول نہ رکھنا یہ برا ہے۔
شربت حلال ہے لیکن شراب حرام ہے، مال رکھنا، کمانا، تجارت، مزدوری حلال ہے، لیکن چوری، دھوکہ، خیانت، غبن یہ حرام ہے۔ نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے۔ تو دنیا میں جو لذتیں اللہ نے رکھی ہیں، یہ لذتیں ایک اعتبار سے انسان کے لیے ایک جزئی تعارف ہیں آخرت کا، جنت کا۔ اگر یہی سامنے نہیں ہوتا، اس کو سمجھ میں کیسے آتا ہے لذت کہتے کس کو ہیں؟ اس کی رغبت ہونا انسان کے لیے دروازہ کھولتا ہے کہ جب یہ اتنا اچھا ہے تو اس سے اچھا کتنا اچھا ہوگا۔ تو اللہ نے دنیا میں انسان کے اندر یہ طلب رکھی ہے تاکہ جب اللہ کی طرف سے اس کو بتایا جائے کہ دیکھو اس سے بہتر تمہارے لیے آخرت میں موجود ہے، تو اس کے لیے دوڑنا آسان ہو۔ لیکن مصیبت تب آتی ہے جب انسان اسی کے لیے دوڑتے دوڑتے مر جاتا ہے، اسی کو اپنی منزل بنا لیتا ہے، اس کو آخرت کے لیے سمجھنے کا ذریعہ بنانے کی بجائے اسی کو اپنا گول بنا لیتا ہے، اور پھر اس کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑنے لگتا ہے جو کرنا ضروری تھا۔ تو شہوات کا فتنہ کیا ہے؟ لذت طلبی کا فتنہ، اور یہ زیادہ تر جسمانی اعتبار سے ہوتا ہے، کھانا، پیٹ، آنکھوں کی لذت، کانوں کی لذت، شرمگاہ کی لذت۔ تو یہ جو لذتیں ہیں انسان کے لیے، یہ انسان کے لیے مصیبت اور گمراہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ وہ اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، حرام میں واقع ہوتا ہے، اللہ کے فرائض کو برباد کرتا ہے، عبادات کو برباد کرتا ہے، حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا ہے، پھر سب ایک کر دیتا ہے۔ تو لذت طلبی جو ہے یہ ایک دوسرا فتنہ ہے جس کو شہوات ہم کہہ سکتے ہیں، شہوتیں۔ تو فتنوں کو اگر تقسیم کیا جائے جو انسان کو برباد کرتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، تو ان دونوں طرح سے انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ دنیا میں وہ باطل کو چھوڑ کے حق کا راستہ اپناتا ہے کہ نہیں، اور دنیا میں وہ حرام کو چھوڑ کے حلال پر قناعت کرتا ہے کہ نہیں۔ ان دو اعتبار سے انسان کا امتحان ہوتا ہے، کچھ اس میں کامیاب ہوتے ہیں، کچھ فیل ہو جاتے ہیں، اور زیادہ فیل ہوتے ہیں، زیادہ فیل ہوتے ہیں۔ تو فتنوں کو اگر تقسیم کیا جائے تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اغاثۃ اللہفان اس کتاب میں یہ بات کہی ہے۔ فتنے دو طرح کے ہیں، شبہات کا فتنہ، شہوات کا فتنہ۔ آگے کہتے ہیں اسی کتاب میں کہتے ہیں وَأَصْلُ كُلِّ فِتْنَةٍ إِنَّمَا هُوَ مِن تَقْدِيمِ الرَّأْيِ عَلَى الشَّرْعِ وَالْهَوَى عَلَى الْعَقْلِ۔ سارے فتنوں کی اصل جڑ کیا ہے؟ جتنا بگاڑ آتا ہے، بربادی، گمراہی آتی ہے، برا انجام آتا ہے، عذاب کا حقدار انسان بنتا ہے، کیوں؟ دو غلطیوں کی وجہ سے۔ ساری مصیبتوں کی جڑ جو فتنہ ہے وہ دو طرح کا ہے۔ وہ اصل کل فتنۃ، ہر فتنے کی جڑ کیا ہے؟ کہتے ہیں انما ہوا تقدیم الرأی علی الشرع، شریعت کے احکام کے مقابلے میں اللہ کی طرف سے جو علم آیا ہے اس کے مقابلے میں اپنی رائے کو، اپنے اوپینین کو ترجیح دینا، پرائیورٹائز کرنا، پریفرنس دینا۔ دوسرا والہوى علی العقل، اور خواہشات کو ترجیح دینا عقل پر۔ شرابی کو معلوم ہوتا ہے شراب اچھی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی پیتا ہے، غلط کام کرنے، اور بعد میں نادم ہوتا ہے، بعد میں شرمندہ ہوتا ہے۔ کتنے گناہ ایسے ہیں، آدمی جان رہا ہوتا ہے غلط ہے، لیکن اس کی لذت اس کو ایسا اپنی طرف کھینچتی ہے کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے عقل نہیں ہے اس کے پاس۔ شریعت کا حکم اپنی جگہ ہے، لیکن کتنے سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو انسان کی فطرت میں پیوست ہے کہ ظلم غلط ہے۔ ایک بچے کو بھی سمجھ میں آتا ہے جس نے ابھی کچھ دین میں پی ایچ ڈی نہیں کی ہے کہ باپ اگر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے، دوسرے کے ساتھ وہ سلوک نہ کرے یا برا سلوک کرے، وہ بچہ جانتا ہے یہ ظلم ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے۔ بہت سارے گناہوں کے بارے میں سماج اس میں یہ بات معروف ہوتی کہ یہ برا ہے، چوری، جھوٹ، دھوکہ، ظلم، خیانت، اس طرح کے کئی گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں انسانی فطرت میں بات ہوتی کہ یہ غلط ہے،
عقل بول رہی ہوتی کہ صحیح نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات اس کا برا انجام بھی سامنے ہوتا ہے۔ سگریٹ کے بارے میں معلوم ہے اس کا کینسر ہوتا ہے اس کی وجہ سے، تمباکو کے بارے میں معلوم ہے، شراب کے بارے میں معلوم ہے اس سے کیا کچھ نہیں خراب ہوتا ہے جسم میں، جلد سے لے کر انسان کے یعنی پھیپھڑوں سے لے کے گردے سے لے کے اس کی کڈنی سے لے کے بہت ساری چیزوں پر اس کا اثر ہوتا ہے، لیکن آدمی پھر بھی پیتا ہے۔ کیوں؟ یہ عقل پر شہوات غالب ہو جاتی ہیں، آدمی ایسا اندھا ہو جاتا ہے خواہش پرستی میں کہ عقل کے تقاضوں کو بھی بھول جاتا ہے، دین تو بہت دور کی بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ انما اصل کل فتنۃ انما ہوا تقدیم الرأی علی الشرع، کہ ایک تو یہ کہ دینی معاملات میں احکام کے باب میں بدعات سے لے کے اب بہت ساری شرکیات میں کیا ہوتا ہے، آدمی شریعت کا حکم چھوڑ دیتا ہے، اپنی رائے سے دین میں کچھ بھی نکالنا شروع کر دیتا ہے، یہاں سے برائی آتی ہے۔ دوسرا یہ کہ آدمی عقل کے تقاضوں کو بھی بھلا دیتا ہے اور آدمی بس اندھا ہو کر ان لذتوں کے پیچھے دوڑنے لگ جاتا ہے۔ یہ دو بنیادی سبب ہیں سارے فتنوں کی اصل جڑی یہ۔ کہتے فالاول اصل فتنۃ الشبہ والثانی اصل فتنۃ الشہوہ، پہلی چیز شبہ والے فتنے کی جڑ ہے کہ اپنی رائے کو ترجیح دینا شریعت کے احکام کے مقابلے میں۔ کیا برا ہے اگر ہم عید میلاد النبی کا جلوس نکالیں، نبی کی یاد میں، نبی کی محبت میں ہم کر رہے ہیں؟ کیا برا ہے اگر ہم اللہ کے اولیاء کی قبروں کو سجائیں اور ان کے اوپر تعمیر کریں؟ کیا غلط ہے؟ یادگار کے لیے کر رہے ہیں۔ اپنی رائے کو ترجیح دینا، یہ نہیں دیکھنا کہ شریعت میں اس باب میں ہم کو کیا بتایا گیا ہے، رائے کو بنیاد بنانا، شریعت کو نہیں۔ بدعات اسی وجہ سے جنم لیتی ہیں کہ انسان شرعی احکام کو نہیں دیکھتا ہے، سنت کیا نہیں دیکھتا ہے، نبی کا طریقہ، صحابہ کیا کرتے تھے نہیں دیکھتا آدمی، بس یہ دیکھتا ہے ہم کو اچھا لگتا ہے، ہم کو اچھا لگتا ہے، باپ دادا کرتے آئے ہیں۔ تو اصل بنیاد شبہہ والے فتنے کی یہ ہے، اپنی رائے کو ترجیح دینا شرعی دلائل کے مقابلے میں۔ دو والثانی اصل فتنۃ الشہوہ، اور عقل کے مقابلے میں لذت پرستی کو ترجیح دینا، ہوا کو، دل کی چاہت ہے، بس مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ آپ دیکھیے آج فیس بک کے راستے سے اجنبی مرد، اجنبی عورت، لڑکا، لڑکی، ان کا آپس میں تعلقات قائم کرنا، پیار محبت اور عشق بازی کی باتیں کرنا، آدمی سے کہا جائے کہ ٹھیک نہیں ہے، کہتے کیا غلط ہے، وہ بھی تیار ہے، میں بھی تیار ہوں، دونوں راضی ہیں، کیا مسئلہ ہے، آپ کو کیا پریشانی ہے؟ لیکن وہی بات اپنی بہن کے بارے میں پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر اس کی بہن سے کوئی اس طرح کا افیئر کریں، آن لائن ہی صحیح، تو جا کے پٹائی کر دے گا اس کی، کیونکہ اس کی فطرت میں یہ اچھا نہیں ہے، یہ برا ہے، اس کی عقل کہتی ہے غلط ہے، اس کا انجام برا ہے، وہ خود جانتا ہے، تو اپنے باب میں اس کو بھول جاتا ہے، جبکہ اپنے گھر والوں کے باب میں اس کو یاد رکھتا ہے۔ اپنے معاملے میں عقل پر خواہش غالب آ جاتی ہے، اپنے ہی اصول کے خلاف کرنے لگ جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں والثانی اصل فتنۃ الشہوہ، کہتے ہیں اب اس کا علاج کیا ہے؟ کہتے ہیں ففتنۃ الشبہات تدفع بالیقین وفتنۃ الشہوات تدفع بالصبر۔ شبہات کے فتنے کو دفع کرنے کے لیے یقین ضروری ہے، حق بات پر یقین ہونا، صحیح کے صحیح ہونے پر یقین ہونا، اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین ہونا۔ تو یقین یہ علاج ہے، اور یہ اس کے ذریعے سے شبہات کو دفع کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، رسول کے بارے میں دل میں ڈاؤٹ بھی پیدا ہو، اس کا علاج یقین ہے، گہرا علم یقین پیدا کرتا ہے۔ تو کہا کہ وفتنۃ الشبہات تدفع بالیقین وفتنۃ الشہوات تدفع بالصبر، اور شہوات کا جو فتنہ ہے اس کا علاج یہ ہے کہ انسان اپنے اندر صبر پیدا کرے۔ تو جو دین کے معاملات میں کنفیوژن ہے حق اور باطل کا، اس کا علاج یہ ہے کہ آدمی کے پاس یقین ہو، یہ صحیح ہے،
یقین پیدا ہوگا گہرے علم سے، بغیر علم کی یقین کہاں سے آئے گا؟ تو گہرا علم جب ہوتا ہے انسان کو معلوم ہے، اب کوئی آدمی آپ کو اس میں کنفیوز کر سکتا ہے دنیا کے معاملات میں جس کو آپ یقینی طور پر جانتے ہیں؟ آپ کے نام کے بارے میں کوئی آپ کو کنفیوز کر سکتا ہے؟ نہیں، آپ یقینی طور پر جانتے ہیں میرا نام یہ ہے، آپ کو کوئی کنفیوز نہیں کر سکتا ہے۔ جس چیز کا یقینی علم انسان کے پاس ہو اس بارے میں انسان کو کوئی کنفیوز نہیں کر سکتا ہے، یقینی علم انسان کے پاس ہو، یقین اس کے پاس ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فتنہ شہوات کا جو فتنہ ہے اس کا علاج یہ کہ انسان میں سیلف کنٹرول ہو۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی بغیر کسی لگام کے چھلانگ لگا دے ان ساری زینت اور برائیوں اور شہوات میں جو اس کے سامنے مزین ہو کر پیش ہو رہی، بس کود جائے اس کے اندر۔ نہیں، اس کو رکنے آنا چاہیے۔ تیز گاڑی لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن ایسی تیز گاڑی کوئی پسند نہیں کرتا جس میں بریک نہ ہو، کیونکہ ایسی گاڑی جو بہت تیز دوڑتی ہے لیکن اس میں بریک نہیں ہے، ہلاکت پر ختم ہوتی ہے، ہلاکت پر رکتی ہے۔ تو شہوات کے فتنے کے لیے ضروری کہ انسان کے پاس صبر ہو، اور یہ دو چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں، یقین اور صبر۔ ساری چیزوں کا علاج یہ دو چیزوں میں ہے۔ علم اعتبار سے یقین پر انسان قائم ہو، دلائل پر انسان قائم ہو، اب وہ کنفیوز نہیں ہوگا، اب غلط نہیں جائے گا، گمراہی میں نہیں جائے گا۔ اور عملی اعتبار سے انسان صبر کی بنیاد پر قائم ہو، اس کو اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی صلاحیت ہو، اس کے اندر اتنا مضبوط ہو، وہ اپنے آپ کو روک پاتا ہو۔ ایسا آدمی شہوات میں نہیں ڈوبے گا، گناہ کے وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول کر پائے گا۔ یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ کہتے ہیں وَلِذَلِكَ، اب دیکھیں کیسا علماء کیسے آیتوں کو لے کر آتے ہیں اور کیسے استنباط اس سے کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کئی سالوں سال اس کو پڑھا لیکن ہم نے کبھی اس پہ سوچا نہیں۔ کہتے ہیں وَلِذَلِكَ جَعَلَ سُبْحَانَهُ إِمَامَةَ الدِّينِ مَنُوطَةً بِهَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امامت کو، لیڈرشپ کو ان دو چیزوں کے ساتھ باندھ کے رکھا ہے، ان دو چیزوں پر معلق رکھا ہے۔ انسان اگر دنیا میں چاہتا ہے کہ لوگوں کا رہنما بنے، لوگوں کو لیڈ کریں، بہت عقل مند ہو، بات کرنے آتی ہو، یہ دنیا کی چیزیں ہیں۔ دینی اعتبار سے اگر آدمی بننا چاہتا ہے لوگوں کا رہنما، دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، ایک یقین اور دوسرے صبر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور ابن قیم نے آیت ذکر کی، فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ بنی اسرائیل میں ہم نے انبیاء بھیجے اور ان کے متبعین بھی تھے، سردار، کہا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے ان کے درمیان امام پیدا کیے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، ان کو گائیڈ کرتے تھے۔ امام لیڈر کو، اسوا کو اور لوگوں کے سربراہ کو کہتے ہیں، لیڈرز کو، جس کو انگلش میں لیڈر کہا جاتا ہے۔ سیاسی لیڈر نہیں، لیڈر کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کا رہنما، لوگوں کو گائیڈ کرنے والا، مشکل حالات میں، زندگی کے معاملات میں، سیاسی معاملات ہوں یا کوئی بھی معاملات ہوں، ان کو صحیح رہنمائی دینے والا، ان کو لے کر چلنے والا، ان سے آگے رہنے والا، ان کو صحیح جگہ پہنچانے والا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، لیکن یہ کب ہم نے ان کو امام بنایا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں ہمارے حکم کے مطابق؟ جب انہوں نے صبر کیا۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور یہ وہ لوگ تھے جو ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے تھے۔ سیادت جس کو آپ کہتے ہیں، قیادت کی صلاحیت، لیڈرشپ تب پیدا ہوتی ہے جب انسان علم و یقین کی بنیاد پر قائم ہو اور اس کے اندر صبر کی صلاحیت ہو، وہ صبر کرنا جانتا ہو۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو لیڈر بننے لائق بناتی ہے۔ اگر ہم کو قوم میں لیڈر پیدا کرنے ہیں، رہنما پیدا کرنے ہیں، ان دو بنیادوں پر افراد کی، بچوں سے لے کے ہم کو تربیت کرنی پڑے گی۔ گہرا علم یقین کے ساتھ ہو، دین ہمارا صحیح ہے، یہی حق ہے، یہی صراط مستقیم ہے،
یقین ان کے پاس ہو، اللہ کے وعدوں پر، رسول کے وعدوں پر یقین ہو، کتاب و سنت کا یقین ان کے دل میں ہو دلائل کے ساتھ۔ اور دوسرا یہ کہ عملی زندگی میں وہ نفس کی بجائے اور دنیا کے ماحول میں رنگنے کی بجائے وہ اصولوں کے پابند ہوں، وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانتے ہوں، وہ برابر صحیح قدم رکھنے والے ہوں، پھسلنے والے نہ ہوں۔ دو چیزیں ہونی ضروری ہیں۔ کہتے ہیں فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ بِالصَّبْرِ وَالْيَقِينِ تُنَالُ الْإِمَامَةُ فِي الدِّينِ۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ صبر اور یقین کی بنیاد پر دین کے معاملات میں امامت کا منصب انسان کو نصیب ہوتا ہے، صبر اور یقین سے ملتا ہے۔ بلکہ یہ آیت آپ کے سامنے ہے، فرماتے ہیں وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا أَيْضًا فِي قَوْلِهِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ کبھی ہم نے سوچا اس پہ؟ سورۃ العصر ہم پڑھتے ہیں، اس میں بتایا گیا ہے کہ سارے فتنوں کا علاج کس میں ہے، اور واقعی لیڈرشپ کے لائق بننا اس کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایک طرف حق انسان کے پاس ہو، اس کا یقین ہو اور وہ اس کی دوسروں کو تلقین کرنے والا ہو، دوسرے صبر اس کی زندگی میں ہو اور وہ دوسروں کو صبر کی تلقین کرنے والا ہو۔ ایک طرف حق علمی اعتبار سے اور صبر عملی اعتبار سے، یہ دو چیزیں اگر جمع ہو جائیں تو انسان کو کامیابی ملتی ہے، وہ ہلاکت سے، بربادی سے بچتا ہے۔ کہتے ہیں وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا أَيْضًا فِي قَوْلِهِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ فَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ الَّذِي يَدْفَعُ الشُّبُهَاتِ۔ حق کی وصیت کرنا دوسروں کو، تاکید کرنا دوسروں کو، یہ شبہات کو دور کرتا ہے۔ جب آپ لوگوں کے سامنے دلائل کے ساتھ حق کو بیان کریں گے، ان کے دل میں چاہے عقیدے کے باب میں ہوں یا سنت کے باب میں ہوں، منہج کے باب میں ہوں، جو ڈاؤٹس ہیں وہ دور ہو جائیں گے، اشکالات دور ہو جائیں گے، حق واضح ہو جائے گا، حق کی وصیت جب کی جائے گی۔ اور دوسرے وَبِالصَّبْرِ الَّذِي يَكُفُّ عَنِ الشَّهَوَاتِ، اور جب صبر کی تلقین کی جائے گی تو شہوتوں سے اپنے آپ کو روکنا آسان ہو جائے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں جن پر افراد کی، خاندان کی، چھوٹے بڑوں کی، مرد عورت کی، سماج کی تربیت ہونی چاہیے۔ ایک طرف تو حق واضح کیا جائے جس کو ہم التصفیہ کہتے ہیں، دوسری طرف صبر کی صلاحیت پیدا کی جائے جس کو تربیہ کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اللہ کے حکم سے اپنے آپ کو اس رسی سے باندھ کے رکھنا ہے، وہ رسی دکھائی نہیں دیتی ہے، اللہ نے جو ہم کو پابند کیا ہے اس پابندی میں جینا، اسی کا نام صبر ہے۔ تو یہ بات ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اغاثۃ اللہفام نے کہی، اور یہ واقعی علم ہے۔ اتنی سی ایک صفحے میں بات آ جائے گی، بلکہ اس سے بھی کم، ایک پیراگراف ہے یہ، لیکن آپ دیکھیے سارا حل ہم کو بتا دیا ہے، بلکہ ایسی صورت سے بتایا جس کو ہم پڑھتے تھے لیکن یہ ہم کو کتنوں کو معلوم نہیں تھا۔ یہی علم ہے کہ جو بظاہر لوگوں کے سامنے ہو، لیکن علماء آپ دیکھیے یہ اس میں سے کیسا نکال کے ہم کو بتاتے ہیں، اور کیسے ایک آیت کو دوسرے سے جوڑ کے ہم کو بتاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اہل حق علماء سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے دیکھتے ہیں فتنوں سے متعلق کیا حقائق کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں، کچھ بنیادی باتیں جو فتنوں کے بارے میں، آنے والے دور میں جو فتنے ہیں ان کے بارے میں ہم کو بتایا گیا، وہ جاننا ضروری ہے۔ ایک، فتنے آنے والے دور میں کثرت سے آئیں گے، بڑھتے جائیں گے، گھٹیں گے نہیں، فتنے بڑھیں گے، گھٹیں گے نہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور ہی میں بتا دیا تھا، اور یہ صحابہ کے دور سے ہی شروع ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے بارے میں صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی اطم من آطام المدینہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قلعہ نما ایک بڑی عمارت کی چھت پر آپ اوپر گئے، علی اطم من آطام المدینہ، حصن یا اس طرح کی کوئی عمارت، بڑی عمارت ہو، فلیٹ اوپر اس کے ہو زمین اور اوپر جا کے آدمی کھڑا ہو سکتا ہو، ایسی عمارت کو اتم کہتے ہیں، اتم من آطام المدینہ۔ کہتے ہیں فقال هل ترون ما ارا، آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا تم بھی وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھتا ہوں؟
قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں، آپ جو دیکھ رہے ہیں ہم کو نہیں دکھائی دے رہا۔ قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر، میں فتنے دیکھ رہا ہوں، میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں پر وہ ایسے برس رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں آپ نے فرمایا آپ اوپر گئے اور آپ نے کہا کیا تم دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ کہا نہیں اللہ کے رسول، ہم کو نہیں دکھائی دے رہا کچھ بھی۔ آپ نے فرمایا میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں، ایسے برس رہے ہیں ایک کے بعد ایک، بارش کے قطرے کیسے برستے ہیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، کثرت سے۔ اور ابن حجر رحمہ اللہ نے بتایا، اس کی تفصیل سے اس کو سمجھایا ہے، کہا کہ مدینے کے بارے میں کہا آپ نے تمہارے گھروں کے درمیان فتنے برس رہے ہیں بارش کے قطروں کی طرح۔ کہتے ہیں مدینہ اس لیے کہا گیا اس لیے کہ فتنوں کی شروعات ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے۔ مسلمانوں میں جو فتنے پیدا ہوئے سارے فتنے وہاں سے شروع ہوئے، اور یہی وہ قتل تھا جس کی بنیاد پر صفین اور جمل کی 2 جنگیں ہوئی صحابہ کے درمیان۔ حضرت عثمان کا قتل ہی بنیاد تھی اس کی، اور صفین ہی کے بعد خوارج کا وجود ہوا، پہلا فرقہ، گمراہ فرقہ اسلام کی تاریخ میں، جس نے اتنے لوگوں کو قتل کیا، تکفیری، خارجی۔ وہاں سے فرقوں کی بھی شروعات ہوئی، اور اس کے بعد سارے فتنے وجود میں آئے، جان و مال اور دینی اعتبار سے گمراہیاں، اور سارا امت کا معاملہ بگڑا۔ تو کہا کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطروں کی طرح۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بارش کی مثال یہاں اس لیے دی کہ بارش چاہے ایک علاقے میں برسے، اس کا پانی بہہ کے سارے علاقوں میں پھیل جاتا ہے۔ تو فتنوں کے معاملے میں بارش کی جو تشبیہ دی گئی یہاں پر کہ ہوگا ایک جگہ پر لیکن اس کے اثرات دوسری جگہ پر بھی ہوں گے، اور وہ پھیل جائے گا، تعمیم اس میں ہوگی، وہ ایک جگہ ٹھہرا نہیں رہتا ہے۔ بارش جب برستی ہے تو ایک بستی میں ہوتی ہے، لیکن پانی ڈھلان میں سے یہاں سے وہاں سب طرف پھیل جاتا ہے اس کا، تو اس کے اثرات امت کے مختلف علاقے، بستی، ادوار تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن ابن حجر نے یہاں پر یہ بھی کہا ہے کہ بعض حدیث میں آیا ہے کہ نجد اور عراق کا ذکر آیا ہے کہ وہاں سے فتنہ نکلے گا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا جو قتل ہوا اس سے پہلے عراق ہی سے وہاں سے شروعات ہوئی کہ انہوں نے بعض لوگوں کو جو حکومت کی ذمہ داریاں دیں اور گورنر وغیرہ بنایا، کچھ لوگوں نے فتنہ کر کے لوگوں کو ان کے خلاف بھڑکایا، غلط فہمیاں پیدا کی، اور پھر ان کے خلاف بغاوت کی۔ وہ بغاوت بڑھتے 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 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچی، اور پھر ان کا قتل کیا گیا۔ تو یہ دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے کہ مدینہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتنے برس رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ عراق سے فتنے کی شروعات ہوگی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی جو بھی گورنر وغیرہ تھے وہاں سے، عراق ہی سے اس کی شروعات ہوئی، وہاں سے لوگ باغی بنے، اور وہاں سے آ کے پھر انہوں نے سارا فتنہ مدینہ میں کیا۔ اس اعتبار سے ساری احادیث آپس میں جڑ جاتی ہیں، اور سارے واقعات آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں کڑی جا کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قتل سے جڑتی ہے، وہیں سے سارا معاملہ بگڑا ہے۔ لیکن یہاں آپ نے کہا کہ میں بارش کے قطروں کی طرح اس کو گرتے ہوئے تمہارے گھروں پر دیکھ رہا ہوں۔ اس سے معلوم ہے کہ فتنے ایک دو نہیں، ایک کے بعد ایک لگاتار بارش کے قطروں کی طرح ہوں گے، امت پر برستے رہیں گے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ بلکہ آپ نے بتایا کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے زیادہ فتنوں والا ہوگا، ہر آنے والا دور پچھلے دور سے فتنوں میں بڑھا ہوا ہوگا، کم نہیں ہوں گے وہ۔ زبیر بن عدی کہتے ہیں اتینا انس بن مالک، ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں، فشکونا الیہ ما نلقى من الحجاج، حجاج کے ظلم و زیادتی کے بارے میں ہم نے ان کے سامنے شکایت رکھی کہ بہت ظلم کر رہا ہے۔ قال اصبروا، حضرت انس نے کہا صبر کرو، اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، صبر کرو اس لیے کہ اس کے بعد جو بھی دور آنے والا ہے وہ پچھلے دور سے زیادہ شر والا ہوگا۔ اور فرماتے ہیں سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم،
اور کہا کہ یہ بات میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے، اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، کہ ہر آنے والا دور پچھلے دور سے زیادہ فتنوں والا ہوگا، شر والا ہوگا، یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کی، کتاب الفتن میں ہے۔ ترمذی کی حدیث میں آپ نے فرمایا ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم، ہر آنے والا سال پچھلے سال سے شر میں زیادہ ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو، تمہاری موت ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اس حدیث سے بات معلوم ہوئی۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ فتنے کثرت سے تو ہوں گے، صحابہ کے دور سے ہی شروع ہوں گے، لیکن بعد میں ہر آنے والے دور میں یہ بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، فتنے کم نہیں ہوں گے، بڑھیں گے۔ تیسری بات یہ کہ فتنوں کا اثر آدمی کے دین پر ہوتا ہے، اس کے دل پر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فتنوں کا پرابلم کیا ہے بھائی؟ فتنوں کا اثر آدمی کے دل پر ہوتا ہے، اس کے دین پر ہوتا ہے۔ فتنوں سے کیوں ہم کو بچنا چاہیے، کیوں ڈرنا چاہیے، اس کے بعد میں کیوں ہم کو خبردار رہنا چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آدمی کا دل اور اس کا دین اس سے متاثر ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے دلوں پر پیش ہوں گے، دلوں پر وارد ہوں گے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، جیسے ایک چٹائی ہوتی ہے اور چٹائی کی تیلیاں ہوتی ہیں جو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جڑی ہوتی ہیں، چٹائی آپ نے دیکھی ہے، اس میں ایک کے بعد ایک اس کی جو ہے تیلیاں جوڑی جاتی ہیں، اس کے بعد چٹائی بنتی ہے۔ تو پے در پے ایک کے بعد ایک فتنے دلوں پر آتے رہیں گے۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، تو جو دل اس فتنے کو جذب کر لے گا اس پر کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ جو دل فتنے کو پی لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، قبول کر لیتا ہے، اس پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اور جو دل فتنہ اس پر وارد ہوا، فتنہ اس کے سامنے آیا، قبول نہیں کیا اس کو رد کر دیا، اس کو دفع کر دیا، اس کو دل نہ پیے، نہ قبول کرے، اس کا انکار کرے، اندر سے انکار ہو اس گمراہی کے لیے۔ نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اس دل پر ایک نورانی سفید نقطہ لگتا ہے۔ فتنے سامنے آنے کے بعد رسپانس کیا ہے دل کا، اس کے حساب سے دل کی حالت بنتی یا بگڑتی ہے۔ قبول کریں دھبا لگ جاتا ہے، سٹین لگ جاتا ہے دل کے اوپر، کالا دھبا۔ قبول نہ کرے، فتنہ سامنے آیا لیکن دل نے اس کو قبول نہیں کیا، رد کر دیا، نہیں، چاہے وہ شبہات کا ہو، شہوات کا ہو، دل نے اس کو قبول نہیں کیا، اس دل پر ایک نورانی نقطہ لگ جاتا ہے۔ حتی تصیر علی قلبین، یہاں تک کہ دل دو طرح کے ہو جاتے ہیں، علی ابیض مثل الصفا فلا تضرہ فتنۃ ما دامت السماوات والارض، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو دل فتنوں کو قبول نہیں کرتا ہے، ایک کے بعد ایک فتنے سامنے آتے ہیں، وہ ریزسٹ کرتا رہتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے، وہ دل بچا رہتا ہے فتنوں سے، نورانی ہوتے 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 ایسا دل ہو جاتا ہے کہ پھر اب ایسی حالت ہوتی کہ اب کوئی بھی فتنہ ہے کچھ نہیں ہوگا، وہ بالکل ایک یعنی بالکل چٹان کی طرح ہو جاتا ہے، یا ایک دم صاف ستھرا ہو جاتا ہے، نورانی ہو جاتا ہے کہ پھر اب کوئی فتنہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ آسمان و زمین باقی رہیں گے۔ والآخر اسود مربادا کالکود مجخیا، لیکن دوسرا دل جو فتنوں کو قبول کرتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جیسے مٹیالے رنگ کا، نہ پوری طرح سے کالا نہ پوری طرح سے سفید، بالکل گدلے رنگ کا ہو جاتا ہے، مٹیالے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ کلکوزی مجخین، اور اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ٹیڑھا پیالہ ہو، بعض علماء نے کہا اوندھا پیالہ ہو، کلکوزی مجخین، ایسا پیالہ جس کو ٹیڑھا رکھ دیا گیا ہو، اس پر پانی آپ ڈالیں پانی ٹھہرتا اس میں، پیالہ جب تک برتن جب تک کہ نل کے نیچے یا پانی اس پر ڈالا جا رہا ہو اس طرح سے ٹھیک ٹھاک ہوگا تو پانی اس میں رکے گا، لیکن وہ پیالہ ٹیڑھا ہو گیا، اب اس میں پانی ڈالتے جائیے وہ اس میں سے بہہ کے نکل جائے گا۔
استقرار خیر کی اس میں نہیں ہوتی ہے، خیر ٹھہر نہیں پاتی اس دل کے اندر، بلکہ اوندھا، بعض علماء نے کہا کہ پانی کتنا بھی ڈالو اس میں پانی ہے ہی نہیں، اس میں اوندھا ہے، وہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے کہا لا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا، وہ دل اتنا بگڑ جاتا ہے برائیوں کو قبول کرتے 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 شہوت پرستی میں، شبہات میں ایسا بیمار ہو جاتا ہے کہ ٹیڑھے پیالے کی طرح ہو جاتا ہے، اوندھے پیالے کی طرح ہوتا ہے کہ پھر کسی نہ بھلائی کو پہچانتا ہے نہ کسی منکر کا انکار کرتا ہے، خیر آتی تو قبول نہیں کرتا ہے، شر دکھتا ہے تو انکار نہیں کرتا ہے، ہر شر کو قبول کرتا چلا جاتا ہے، الا ما اشرب من ہوا، بس اسی چیز کو قبول کرتا ہے جو اس کی خواہش کے مطابق ہو۔ تو خواہش پرستی کے سوا کچھ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ایسا دل ہو جاتا ہے کہ پھر دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث کتاب الایمان میں امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فتنے دل پر وارد ہوتے ہیں، فتنوں کا براہ راست اثر دل پر ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے فتنے ہوں، پھر دل یا تو اس کو قبول کرتا ہے یا تو اس کو قبول نہیں کرتا ہے۔ قبول اگر کر لے فتنوں کو دل بگڑ جاتا ہے، بگڑتے بگڑتے اتنا بگڑتا ہے کہ پھر وہ خیر کو قبول کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی۔ اور اگر دل انکار کرے برائیوں کا، فتنوں کا، تو دل کی قوت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ دل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اب بیمار نہیں ہوگا، اب فتنے اس پر کچھ اس کو نقصان نہیں پہنچا پائیں گے، سیف ہو گیا اب وہ دل، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ فتنوں کا اثر آدمی کے دل پر ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ نے شروع میں حدیث بھی سنی تھی مقدمے میں تعارف میں، بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فتنوں کے آنے سے پہلے نیکیوں میں جلدی کرو، جو کچھ کر سکتے ہو آج کر لو، پوسٹ پون مت کرو، کیونکہ آنے والا دور فتنوں کا ہے، کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے معلوم نہیں، توفیق ملے گی کہ نہیں، کیا حال رہے گا تمہارا معلوم نہیں، ابھی بن جاؤ، اعمال کے ذریعے سے مضبوطی پیدا کر لو دینداری میں۔ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، فتنوں کے آنے سے پہلے ایسے فتنے جو اندھیری رات کے تاریک ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، ان کے آنے سے پہلے جلدی کرو، علم دین حاصل کرو، عبادات کا اہتمام کرو، حلال و حرام کی معرفت لے لو، دینداری اپنا لو، نیکیاں کرنے کی کر لو فتنوں کے آنے سے پہلے۔ کقطع اللیل المظلم، کیوں، کیسے فتنے ہوں گے، وہ اندھیرا پن کیسے ہوگا، تغیرات میں سرعت ہوگی، انپریڈکٹیبلٹی ہوگی اس کے اندر۔ کہا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، آدمی صبح کو مومن تھا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا شام میں مومن تھا، صبح ہوتے ہوتے رات میں چیٹنگ کرتے کرتے صبح تک کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا۔ صبح کا مومن شام کو کافر ہو جائے گا، لمبا وقت نہیں لے گا، وہ صبح تک مومن تھا، وہ کوئی پرابلم نہیں تھا، لیکن اچانک فتنہ ایسا سامنے آیا کہ اس فتنے کی رو میں بہہ گیا، اس سیلاب میں نکل گیا، ٹک نہیں پایا، شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن تھا، صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، راتوں رات اس کے دل کی دنیا بدل جائے گی، وہ بربادی میں جا پڑے گا، اور کیا کرے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے اپنے دین کو بیچ ڈالے گا، دین کھونے پر راضی ہوگا دنیا ملنے کی وجہ سے، چاہے وہ دنیا مال کی صورت میں ہو، عہدے کی صورت میں ہو سیاسی اعتبار سے، یا پھر عورت کی صورت میں ہو۔ پیار محبت میں کتنے کافر ہو گئے، مرتد ہوئے، بچیاں ہوئیں، مغربی ملکوں میں جا کر گوری چمڑی کے پیچھے کتنے اپنے دین کو بیچ دینے والے بنے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ ڈگری کے لیے کتنوں نے اپنی دینداری کو برباد کر دیا، سیاسی عہدوں کے لیے کتنے لوگوں نے پوجا پاٹ کو بھی اپنے لیے حلال کر لیا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ اپنے دین کو بیچ ڈالے گا دنیا کی تھوڑی سی متاع پانے کے عوض بدلے۔ ایسا وقت آئے گا
کہ ٹیمپٹیشن اتنا پاورفل ہوگا کہ انسان کو سیلف کنٹرول نہیں ہوگا، اور اپنی سب سے قیمتی چیز جو اپنی جان سے بھی قیمتی ہے، اپنا ایمان، اس کو بھی دینے کے لیے اس میں کوئی پس پش نہیں، کہیں کوئی یعنی پس و پیش نہیں کرے گا، دے دے گا، چلتا ہے، اس سے بڑی چیز مل رہی ہے، کیونکہ اس کے نزدیک وہ بڑی چیز ہوگی جو مل رہی ہے۔ دین کی قدر نہیں ہوگی، کیونکہ دین کی واقعی معرفت نہیں ہوگی، یقین کمزور ہو چکا ہوگا، علم برباد ہو چکا ہوگا، دل کا حال بگڑ چکا ہوگا، قوت تمیز میں فساد آ چکا ہوگا، اور آدمی غلط فیصلے کرے گا شبہات کی وجہ سے، شہوات کی وجہ سے۔ کوئی شبہات کی وجہ سے جائے گا، کوئی شہوات کی وجہ سے جائے گا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ معلوم ہے کہ فتنے جب آتے ہیں تو انسان کی دینداری خطرے میں آتی ہے، اس کا ایمان خطرے میں آتا ہے، یہاں تک کہ آدمی کافر ہو سکتا ہے۔ ان فتنوں کے بارے میں معرفت رکھنا اور ان سے بچنے کے لیے تیار ہونا بہت ضروری ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اب ہم کہ یہ فتنے کن صورتوں میں سامنے آتے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو انسان کی گمراہی کا ذریعہ بن سکتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں جو اس کے پاؤں پھسلنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، جس میں اس کا امتحان ہوگا، خیر کے ذریعے سے، شر کے ذریعے سے، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، شبہات کے اعتبار سے، شہوات کے اعتبار سے، کیا کیا چیزیں جو انسان کی گمراہی کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اس کے لیے فتنہ بن سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے اس کا علاج کیا ہے۔ نمبر 1، سارے فتنوں کی اصل جڑ شیطان، جس کی وجہ سے آج یہاں آئے، جنت سے نکالے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہیں شیطان تم کو بھٹکا نہ دے، گمراہ نہ کر دے، دھوکہ نہ دے دے، لا یفتننکم، فتنے میں نہ ڈال دے، ڈیویٹ نہ کر دے، مس گائیڈ نہ کر دے، فدلاہما بغرور، کہیں شیطان تم کو دھوکہ نہ دے دے، گمراہ نہ کر دے، فتنے میں نہ ڈال دے، کما اخرج ابویکم من الجنہ، ویسے ہی جیسے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا، اور ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، اس طور پر کہ ان دونوں سے ان کے لباس اتروا دیے کہ ایک دوسرے کی چھپانے کی جگہوں کو دیکھ لیں۔ اللہ نے ان کو لباس عطا کیا تھا جنت میں، شیطان نے دھوکے سے پھل کھانے پر اکسایا، اور پھل کھاتے ہی کیا ہوا، لباس اتر گئے۔ تو ایسا شیطان نے کیا کیا، اس پیڑ کی فضیلت بیان کی جو کہ نہیں تھی، اور دھوکہ دیا، جھوٹ بولا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، فرشتوں جیسے بن جاؤ گے، ہمیشگی کی زندگی ملے گی، بادشاہت مل جائے گی، وہ ملک لا یبلا، ایسی بادشاہت جو کبھی ختم نہ ہو، بہت ساری فضیلتیں اس پیڑ کی بیان کی، دھوکہ دے دیا اور کھانے پر مجبور کر دیا، کھا لیا پھل، بادشاہت تو نہیں ملی، فرشتوں جیسے بھی نہیں بنے، ہمیشگی کی حکومت بھی نہیں ملی، لباس تک اتر گیا۔ ایسا کرتا ہے شیطان، انجام برا ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، لیکن بتاتا ہے ایسا کہ بہت بڑی چیز ملنے والی ہے، کہیں تمہارے ساتھ بھی ویسا نہ کرے، کہیں تم کو بھی دنیا اتنی بہتر بنا کے پیش نہ کر دے کہ تم آخرت کو بھول جاؤ، دنیا میں عزت بتائیں، حرام تک لے جائیں، تم یہ سمجھو کہ اس سے عزت ملے گی اور ذلیل ہو جاؤ۔ ایسا نہ کرے کہ جیسا تمہارے ماں باپ کو اس نے فتنے میں مبتلا کر دیا، دھوکہ دے دیا، ایسا نہ کرے، تم کو دھوکہ نہ دے دے جیسے تمہارے ماں باپ کے ساتھ کیا کہ ان کو جنت سے نکلوا دیا اور ان کے لباس بھی اتروا دیے۔ تو پہلا جو گمراہی کا ذریعہ ہے وہ کون ہے؟ شیطان۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، وہ اور اس کا قبیلہ، اس کے سارے ساتھی، اس کی قوم تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔
معلوم نہیں کہاں سے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، کہیں سے بھی آئے گا وہ، تم اس کو دیکھ نہیں سکتے. ایسی چال چلے گا کہ تم بھانپ نہیں پاؤ گے، جیسے آدم علیہ السلام سمجھ نہیں پائے، باتوں میں آ گئے. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم سے کہتا ہوں میں تمہارا بھلا چاہنے والا ہوں. کیا کہا؟ قسم کھا کے کہا میں تمہارا بہت ویل وشر ہوں تمہارا. وہ ناصح بن کے، خیر خواہ بن کے سامنے آئے گا، لیکن بدخواہ ہوگا، وہ تمہارا برا چاہتا ہے، تم سے حسد کرتا ہے، تمہارا دشمن ہے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم دشمن ہی بنائے رکھو اس کو. دوستی بنانے کی کوشش مت کرو، سدھاریں گے اس کو، ہاں اس کو اچھا اخلاق سے پیش آئیں گے، اس کی مانیں گے تو قریب آئے گا، دین پہ آئے گا. نہیں ہونے والا یہ، وہ تمہاری بات نہیں مانے گا، وہ تم کو دھوکہ دے گا. تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا اچھا نہیں چاہتا ہے. دشمن پہ آدمی بھروسہ کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. دشمن پہ آدمی بھروسہ، یہاں بیٹھو بول تو وہاں بیٹھا ہو. دشمن پہ آدمی بھروسہ نہیں کرتا. یہاں سے جاؤ تو آدمی سوچتا کچھ تو گڑبڑ ہوگی، وہاں سے جائیں گے. تو شیطان پہ تم کیوں بھروسہ کرتے ہو؟ اس کی وسوسوں کو کیوں قبول کرتے ہو؟ وہ تمہارا دشمن ہے. اللہ بول رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے. تو پہلا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ جو ساری مصیبتوں کی جڑ ہے شیطان، جو سارے حیلے اور سارے اسباب اختیار کرتا ہے تاکہ انسان کو بھٹکا دے، اللہ سے دور کر دے، آخرت میں اس کو جہنم تک لے جائے. وہ خود بھی جہنم میں جانے والا ہے، چاہتا کہ اس کے ساتھ انسان بڑی تعداد میں جہنم میں جائے. تو پہلا جو فتنہ ہے یہ شیطان کا فتنہ ہے. یہ سورۃ الاعراف میں اللہ نے کہا، اور اس کا قول بھی اللہ نے قرآن کریم میں ذکر کیا سورۃ الحجر میں. قال رب بما اغویتنی، اے میرے رب جب تو نے مجھے راہ راست سے بھٹکائی دیا ہے، محروم کر دیا جنت سے، ہدایت سے، اس کی سرکشی کی وجہ سے، لأزینن لہم فی الارض، میں بھی اب یہ کروں گا کہ تیرے بندوں کے لیے زمین میں برائیوں کو خوشنما خوبصورت بنا کے پیش کروں گا، غلط کو اچھا بنا کے پیش کروں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کے سب کو بھٹکا کے چھوڑوں گا. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، بس گنے چنے تیرے بندے ہوں گے، ان کو چھوڑ کے میں سارے بندوں کو بھٹکا دوں گا. تیرے کچھ بندوں کو چھوڑ کے جو مخلص ہوں گے، تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے، خاص بندے ہوں گے، ان کو چھوڑ کے جنہیں تیری طرف سے خاص توفیق ملے گی، حفاظت ملے گی، ان کو چھوڑ کے باقی سارے بندوں کو میں تو بھٹکا دوں گا. لیکن بھٹکائے گا کیسے؟ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کے لیے میں برائیوں کو خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، ویسے ہی جیسے آدم علیہ السلام کے لیے کیا. ہونے والا تھا نقصان، بتایا فائدہ، اور یہی دنیا میں بھی کرے گا. اللہ نے قرآن میں ہم کو واقعہ پورا ذکر کیا. دیکھو تمہارے ماں باپ کے ساتھ اس نے کیا کیا ہے، تمہارے ساتھ کچھ الگ نہیں کرنے والا ہے، وہ یہی کرے گا. وہ تو جنت میں تھے نکلوایا، تم تو باہر ہو. تم کو اتنے ساری آزمائشیں پار کر کے جانا ہے. تمہارے لیے تو کتنی بڑی مشکل ہے، دنیا دار الفتن ہے، اتنی ساری چیزوں کے بیچ میں تم کو رکھا گیا ہے، وہاں رہتے ہوئے ان کو نکلوا دیا. سوچئے. تو پہلا فتنہ جو ہے یہ شیطان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. اس کا دھوکہ کیسے ہوتا ہے، اس کا فتنہ کیسے ہوتا ہے؟ یعدہم ویمنیہم، وعدے کرتا ہے، تمنائیں دلاتا ہے. وعدہ کرے گا ارے بہت زندگی باقی ہے، ابھی اتنا جلدی دیندار بن جائے گا، ریٹائرڈ ہو جاؤ، اس کے بعد اللہ ہی اللہ کرو، ابھی تو انجوائے کرنے کا وقت ہے، ابھی تیرا نکاح نہیں ہوا ہے، داڑھی ابھی رکھ لے گا، نکاح ہو جائے گا، بچے ہو جائیں گے، پھر بچے گا کیا، کسی کو اٹریکٹ تو کرنا نہیں ہے، رکھ لینا لمبی داڑھی، سب کچھ ہو جائے گا، تیرا سب سیٹ ہو جائے گا، اس کے بعد کرنا. ابھی جاب نہیں ملا ہے، ابھی دینداری، دینی مجالس، دینی ماحول، یہ سب کچھ تقوی، طہارت، پہلے سیٹل ہو جا، دنیا میں کچھ قدم جما لے، پیسہ جب آئے گا نا تو سب صحیح ہو جائے گا. پیسہ ہونا ضروری ہے، پیسے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. پیسے پہ سلام ہوتا ہے، پیسے والوں سے کلام ہوتا ہے، ان کا کلام مسموع ہوتا ہے. پیسہ آنا چاہیے، پیسے کے لیے حرام میں لے جائے گا اس کو، پھر کماتے کماتے حلال میں بھی لے جائے گا، لیکن کماتے کماتے اتنا دور لے جائے گا کہ وہ دینداری سے دور ہو جائے گا، وہ دنیا ذمہ داریاں اسی میں پھنسا رہے گا.
यअदुहुम, वादे करता है, लंबी उम्र है, टाइम है तेरे पास। वयुमन्नीहिम, तमन्नाएँ दिलाता है। अल्लाह गफूर रहीम है। अंदर से जब आवाज़ आती है तू पापी है, तू बिगड़ा हुआ है, तू बुरा है, गुनाह कर रहा है, गलत जा रहा है, क्यों? अल्लाह गफूर रहीम नहीं है क्या? एक कुत्ते को पानी पिलाने पर फाहिशा औरत की अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी। एक कुत्ते को पानी पिलाने पर फाहिशा औरत की अल्लाह ने मग़फ़िरत कर दी। मैं तो गरीबों को खिलाता पिलाता हूँ, इंसानों को खिलाता हूँ, मुसलमानों को खिलाता हूँ, तक़वा वालों को खिलाता हूँ, और कितने काम करता हूँ मैं। और फिर सारी बुराइयाँ ज़िंदगी में होंगी, कुछ भलाइयों के ऊपर एतमाद कर लेगा और ये समझेगा कि अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर देगा। तो एक फितना ये कि आदमी को उम्मीदें दिलाता है मग़फ़िरत की, अल्लाह की रहमत की, और वादे करता है कुछ नहीं बिगड़ेगा, अभी वक्त बहुत बाकी है। आखिरत के वादे करेगा, सिफारिश का वादा करेगा, उम्मीदें दिलाएगा। यअदुहुम व युमन्नीहिम, मुख्तलिफ अक़वाल उलमा के ज़िमन में है कि वादे करता है, तमन्नाएँ दिलाता है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया वमा यअदुहुमुश-शैतानु इल्ला गुरूरा, शैतान जो भी वादा करता है सिवाय धोखे के और कुछ नहीं है। शैतान के सारे वादे झूठ पर मबनी हैं। सदक़का व हुवा कज़ूब, एक आध सच बोल दे लेकिन है झूठा हो, है झूठा हो। तो यहाँ पर पहला जो फितना, इस सूरह निसा में अल्लाह ने फरमाया, पहला जो मामला है, सारी मुसीबत की जड़ जो हमारा दुश्मन है, जो कभी छुट्टी पे नहीं जाता, कभी छुट्टी पे नहीं जाता है, कभी वो थकता नहीं है, कभी वो छोड़ता नहीं है, हमेशा पीछे पड़ा रहता है, किसी तरह से इसको बेदीन बना दूँ मैं। तो पहला जो मामला है फितने का, वो सारा फितने शैतान की तरफ से आते हैं। नंबर 2, अहले बातिल का फितना, ऐसे लोग जिनको शैतान गुमराह करता है ताकि वो दूसरों को गुमराह करें, गुमराही के सरदार, ऐसे लोग जिनके पास बोलने की सलाहियत होती है, जिनका एक मकाम होता है, लेकिन वो गुमराह होते हैं। शैतान उनको गुमराह करता है और फिर इनके ज़रिए से लोगों को गुमराह करता है, क्योंकि बराह रास्त आके बोल नहीं पाता है लोगों के दरमियान। तो ऐसे नुमाइंदे वो अपना लेता है कि जो लोगों के सामने जीते हैं, बात करते हैं, उनको गुमराह करते हैं। पीरी मुरीदी में कई बाबा हैं, लोगों के सरदार बने बैठते हैं और उनको मग़फ़िरत के परवाने बांटते हैं, उम्मीदें दिलाते हैं, गुमराहियों पर, गुनाह पर, हराम पर बाकी रखते हैं। चादर चढ़ा दो तुम्हारी नजात हो जाएगी, चंदा दे दो दरगाह के लिए तुम्हारी नजात हो जाएगी, फ़लाँ चीज़ कर लो तुम्हारी सिफारिश हो जाएगी। फिर वो ज़ुबान में लोगों को तालीम देते हैं, लोगों के दरमियान बड़े बनकर, इल्मी दस्तारबंदी के बाद, जबकि उनके पास वाकई किताब व सुन्नत का इल्म नहीं होता है, ख्वाहिश पर मबनी इल्म होता है, और लोगों को गुमराह करते हैं, झूठी बातें उनके सामने रखते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर झूठ बोलते हैं, झूठी झूठी बातें घड़ के उनको उम्मीदें दिलाते हैं और गुमराही के रास्ते पर डाल देते हैं, हक से कंफ्यूज करते हैं, सही को गलत बताते हैं, गलत को सही बोलते हैं, और लोग उन पर भरोसा करके उनकी बातों को मान लेते हैं। ये दूसरा फितना है, गुमराह करने वाले उलमाए सू। उलमाए सू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यकूनु फ़ी आखिर ज़मान दज्जालूना कज़्ज़ाबून, आखिरी ज़माने में, बाद के दौर में बहुत से दज्जाल कज़्ज़ाब होंगे। दज्जाल धोखा देने वाले, कज़्ज़ाब झूठ बोलने वाले, लोगों को धोखा देंगे झूठ के ज़रिए से। यातूनकुम मिनल अहादीसी बिमा लम तस्मऊ अंतुम वला आबाउकुम, वो ऐसी ऐसी बातें लेकर आएंगे जो तुमने नहीं सुनी होंगी, न तुमने न तुम्हारे बाप दादा ने, यानी बाद में घड़ी हुई बातें होंगी, इनकी इब्तिदा दौर अव्वल से नहीं हुई होगी, सलफ से वो बात नहीं आई होगी, एक नई बात होगी, नई आइडियोलॉजी होगी, नया कौल होगा, या नबी पर झूठ होगा। ऐसी अहादीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस भी आती हैं और बातें भी आती हैं, नए नए फ़लसफ़े घड़ के लोगों के सामने पेश करेंगे, नई नई तौजीहात दीन के बारे में कुरान और हदीस के नाम पर लोगों के सामने नए फ़लसफ़े पेश करेंगे। ऐसा कर लोगे तो हक़ पर हो, ऐसा कर लोगे नजात हो जाएगी।
یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ قاعدہ ہے، یہ اصول ہے، ایسی ایسی باتیں تمہارے سامنے قصے کہانیاں لائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے. نئے نئے افکار لے کر آئیں گے، نئے نئے نظریات لے کر آئیں گے، جھوٹی حدیثیں لے کر آئیں گے، نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادا نے. فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خبردار ان سے بچ کے رہنا، خبردار ان سے بچ کے رہنا. لا يضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں گمراہ کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں فتنوں میں مبتلا کر دیں، فتنوں میں مبتلا کر دیں. گمراہی کے داعی، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، تم ان کی بات مان لو اور ان کے پیچھے نکل جاؤ، غلط راستے پر چلے جاؤ. کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں کہ تمہیں حق کے بارے میں کنفیوز کر کے رکھ دیں. تم ان کے پیچھے تو نہیں جاؤ، لیکن تم ان کی باتیں سن کر اپنے دین کے بارے میں شک میں پڑ جاؤ. مارکیٹنگ میں ہوتا ہے نا، کنونس کرو تو ٹھیک، نہیں تو کنفیوز کر دو، یا تو کنونس کرو یا پھر کنفیوز کر دو. اگر وہ تم کو اپنی بات پر کنونس نہ کر پائیں تو تمہارے دین میں کنفیوز کر کے چھوڑ دیں گے. اچھا تم کیا مانتے ہو؟ یہ مانتے ہو، لیکن ایسا تو ایسا ہے، پھر اگر ایسا مان لے تو ایسا ہو جائے گا. ہاں، انکار حدیث کا فتنہ، شیعیت کا، رافضیت کا فتنہ، اور کتنے سارے فتنے ہیں، خارجیت کا فتنہ. دین کے معاملے میں تم کو کنفیوز کر دیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو گمراہ کر دیں یا تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں. یا تو تم ان کے پیچھے چلے جاؤ یا پھر تم اپنے دین سے بیٹھ جاؤ، اپنے دین کے بارے میں عدم اطمینان کا شکار ہو کر رہ جاؤ. امام مسلم نے اپنے مقدمے میں اس کو روایت کیا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کنت امشی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا جا رہا تھا. فقال لغیر الدجال اخوفنی علی امتی، مجھے اپنی امت پر دجال کے مقابلے میں اور چیز ہے جس کا زیادہ ڈر ہے. دجال کے مقابلے میں بھی کچھ اور ہے، مجھے اپنی امت پر اس کا زیادہ ڈر ہے. قالها ثلاثا، 3 بار آپ نے یہ بات کہی. قال قلت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ما هذا الذي غیر الدجال اخوفک علی امتک. کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ چیز کیا ہے، کیا آپ اس کے بارے میں امت پر زیادہ خوف رکھتے ہیں دجال سے بھی بڑھ کے؟ قال ائمة مضلین، گمراہ کرنے والے امام، لیڈرز، چاہے وہ دینی ہوں یا سیاسی ہوں، گمراہ کرنے والے امام، ایسے لوگ جو لوگوں میں امامت کا مقام پائے ہوئے ہیں، لوگ ان کو دیکھتے ہیں، ان کی بات سننے والا ایک مجمع ہوتا ہے، ایک بھیڑ ان کی بات سنتی ہے، ان کو فالو کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں. سبسکرائب کیجئے، بیل آئکن دبائیے اور لائک کیجئے اور فالو کیجئے. فالوورز، گمراہی جو چاہے بولیں، اپنی عقل سے، اپنی رائے سے، اپنی طرف سے کچھ بھی فلسفے بنا کے پیش کریں. ائمۃ مضلین، گمراہ کرنے والے امام. تو یہ جو ہے آپ نے فرمایا دجال سے بھی زیادہ میں امت پر اس کا خوف رکھتا ہوں. امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث صحیح ہے. ابو قلابہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا تجالسوا اہل الاہواء ولا تجادلوہم، بدعتی، خواہش پرست، فلسفیانہ بحثیں کرنے والے، ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کی مجلسوں میں مت بیٹھو اور ان سے بحث مباحثہ بھی مت کرو. نہ ان سے علم حاصل کرنے کے لیے ان کے ساتھ بیٹھو، نہ ان سے حجت بازی لڑنے کے لیے، مناظرے کے لیے تم بیٹھو. کیوں؟ فإنی لا آمن ان یغمسوکم فی ضلالتہم، مجھے ڈر ہے کہیں وہ تمہیں اپنے ساتھ اپنی گمراہی میں غرق نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں اپنی گمراہی میں غرق نہ کر دے. تم ان کے ساتھ بیٹھو، بات کرتے کرتے تم ان کے ساتھ ہو جاؤ. او یلبسوا علیکم ما کنتم تعرفون، یا جس چیز کو تم مانتے ہو اس کے بارے میں کہیں تم کو تلبیس میں، کنفیوژن میں مبتلا نہ کرتے ہیں. اہل باطل کیا کرتے ہیں؟ یا تو اپنی بات منواتے ہیں یا آپ کی بات کے بارے میں ہی آپ کو شک میں مبتلا کر دیتے ہیں. ان کے ساتھ مت بیٹھو، ان کے ساتھ مت بیٹھو.
نہ ان کی بات سننے کے لیے، نہ ان کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، اس لیے صرف اس کو اوائڈ کرتے تھے۔ الا یہ کہ آدمی اتنا بڑا عالم ہو کہ وہ باطل کو کہیں سے بھی آئے رد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اتنا استحضار ہو، اتنا دلائل پر عبور اس کو ہو حاصل اور حاضر ذہن ہو، ایسا آدمی کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ 4 حدیثیں پڑھ لی اور کاپی پیسٹ کر لیا اور جا کے مناظرے کے لیے بیٹھ گئے، نہیں۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں اور کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ میں جا رہا ہوں اس کو دعوت دینے کے لیے، اگر اس کو ہدایت مل جائے نا، اس کے پیچھے بہت لوگ ہیں، تو اس لائق ہے؟ گیا اس کے پاس، اس نے ایسی باتیں کی کہ یہ کنفیوز ہو گیا اور پھر بار بار اس کے پاس جانے لگا اور اس کے پیچھے ہو گیا، اور اس کے پیچھے جو تھے اس کے پیچھے ہو گئے۔ ایسا ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو گمراہ لوگوں کی ویب سائٹ پر جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں گے کیا بولتے ہیں، شیعہ ہے، انکار حدیث والے ہیں، یا کچھ اور لوگ ہیں، اسٹڈی کریں گے اور ان کا رد کریں گے، اور پھر اسٹڈی کرنے کے بعد یہ انسٹڈی ہو جاتے ہیں، یہ ان کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ نہیں جانا۔ تو کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں اپنی گمراہی میں غرق کر دیں، یا پھر تمہارے اپنے دین میں تم کو شک میں مبتلا کر دیں۔ باطل کے امام، گمراہ کرنے والے لیڈر، سردار، علماء سو نہیں جانا، یہ بھی فتنہ ہے بہت بڑا۔ اور آج انٹرنیٹ کے دور میں تو یہ فتنہ اپنے پوری شان و شوکت کے ساتھ ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا۔ سورہ النساء میں اللہ نے فرمایا کہ شہوت کی پیروی کرنے والے چاہتے ہیں کہ اے نبی آپ ان تمیلوا میلا عظیما، آپ حق سے بہت دور انحراف کا شکار ہو کر رہ جاؤ۔ جو خود شہوتوں کی پیروی کر رہے ہیں، جو خود خواہشات کے غلام ہو چکے ہیں، جو خود خواہش پرستی کے شکار ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی سیدھے راستے سے بھٹک کے دور نکل جائیں۔ گمراہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی گمراہی میں دوسرے بھی شریک ہوں۔ حرام میں چلنے والا، واقع ہونے والا چاہتا ہے کہ سب اس جیسے ہو جائیں۔ گناہوں میں لت پت آدمی چاہتا ہے کہ دوسرے بھی گناہ گار ہو جائیں، کیونکہ وہ اکیلے سٹینڈ نہیں کرنا چاہتا۔ میں برا ہوں تو کیا ہو، یہ سب برے ہیں۔ گناہوں میں جینے والا چاہتا ہے کہ دوسرے بھی اس جیسے ہو جائیں، اور اپنے نفس کو تسکین دے کہ میں اکیلا تھوڑی نہ ہوں، سبھی تو برے ہیں۔ تو یہ گمراہی کی دعوت دینے والے، یہ بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ نمبر 3، نفس اور نفسانی خواہشات، یا نفس اس کو آپ کہیں، نفس کا فتنہ۔ نفس کا فتنہ۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اپنے پیچھے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، خلیفہ بنایا مسلمانوں کا، تو ان سے نصیحت کرتے وقت میں کیا کہا ان اول ما احذرک نفسک التی بین جنبیک، سب سے پہلی چیز جس سے میں تم کو خبردار کرتا ہوں، ڈراتا ہوں، وہ نفس ہے تمہارا، جو تمہارے دونوں بازوؤں و شانوں کے درمیان ہے، یہ یہاں تمہارا نفس، سب سے پہلے تم کو اس سے ڈراتا ہوں، اس کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ نفس کا فتنہ، نفس کی طرف سے آنے والے معاملات، آدمی اس کی وجہ سے گمراہ ہوتا ہے۔ بھائی لوگوں کو تو بھٹکانے کے لیے شیطان ہے، شیطان کو کس چیز نے بھٹکایا؟ اس کے لیے تو کوئی دوسرا شیطان نہیں تھا۔ انا خیر منہ، اپنی عقل کو بنیاد بنانا، اپنی چاہت کو بنیاد بنانا، اپنی ذات کو مرکز بنانا، یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے۔ آدمی کے اندر جو خواہش پرستی ہے، خواہش پسندی ہے، لذت طلبی ہے، آرام طلبی ہے، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے کا مزاج ہے، یہ چیز بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کی وجہ سے آدمی حق کا انکار کرتا ہے، اسی کی وجہ سے آدمی غلط چیزوں کو بھی اپنا لیتا ہے، اس لیے کہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے، اس کو پسند آ رہا ہے، اس کو لگتا ہے صحیح ہے، میں بھی تو میں ہوں، بلکہ میں ہوں، کوئی اور میں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور اس راستے سے مصیبتیں آتی ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بہت عمدہ بات انہوں نے کہی، کہتے ہیں الدنیا والشیطان عدوان خارجان عنک، دنیا اور شیطان تیرے دشمن ہیں لیکن تیرے باہر،
شیطان کہاں سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ باہر سے. دنیا کی زیب و زینت، دنیا کی چیزیں باہر ہیں. کھانا پینا، پیسہ، زیور، زینت، عورت، ساری چیزیں باہر ہیں. یہ چیزیں انسان کے لیے فتنہ بنتی ہیں، گمراہی کا ذریعہ بنتی ہیں. کہتے الدنیا والشیطان عدوان خارجان عنک. دنیا اور شیطان یہ تیرے دشمن ہیں لیکن تیرے باہر ہیں. والنفس عدو بین جنبیک. لیکن نفس تیرے دونوں شانوں کے درمیان، تیرے پہلوؤں کے درمیان تیرے ساتھ ہے، اندر تیرے ہے. من سنت الجہاد قاتل الذین یلونکم. اور جہاد کی سنت ہے کہ جو قریب کے دشمن ہیں ان سے پہلے لڑو. شیطان دور ہے، دنیا کی چیزیں باہر ہیں، اندر تیرے ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے. باہر سے شیطان کھٹکھٹاتا ہے دروازہ، ذرا کھولو تو صحیح. اور اندر سے کھولنے والا کون ہے؟ نفس. نفس کے اندر وہ لذتوں کی چاہت ہے، دنیا پرستی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ ویکنس ہے نفس کا. باہر شیطان ہے، تجھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اندر آنا چاہتا ہے. اس کے لیے دروازہ کنڈی کھولنے والا کون ہے؟ تیرا نفس. یہ تیری اندرونی کمزوری ہے جو تیرے زوال کا، ناکامی کا اور تیری گمراہی کا ذریعہ بنتی ہے. اگر اندر کمزوری نہ ہو تو باہر کی چیزیں کیا انسان کو نقصان پہنچائیں گی. اندر یہ گھر کا بھید ہی ہے، یہ گھر کے اندر ہے، دل کے اندر انسان کا جو نفس ہے یہ مصیبت کی جڑ ہے، جو شیطان کے وسوسوں کو قبول کرتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء. نفس برائی ہی کا حکم دیتا ہے. انسان کا نفس انسان کو، دیکھیے شیاطین قید ہوتے ہیں، سرکش شیاطین رمضان کے مہینے میں قید ہوتے ہیں، پھر بھی آپ دیکھیں کتنے لوگ گناہوں میں پڑے رہتے ہیں. کیونکہ نفس ایسا ہوتا ہے، چاہے شیطان نہ بھڑکائے لیکن نفس پھر بھی اس کے باوجود کیا ہے؟ گناہوں کا شیدائی ہے. شیطان چھٹی پر بھی چلا جائے تو یہ اس کے لیے سبسٹیٹیوٹ بن کے اس کا کام کرتا رہتا ہے. انسان کو لذتوں میں، گمراہیوں میں اور برائیوں میں واقع ہونے کے لیے مجبور کرتا ہے. یہ نفس ہے انسان کا، یہ اندر کی ہماری کمزوری ہے جو انسان کو فتنوں میں لے جاتی ہے. اگر لالچ نہ ہو تو آدمی حرام میں کیوں جائے؟ اندر لالچ ہے، اور لالچ کیسی؟ بے تحاشا لالچ. پھر آدمی حلال حرام نہیں دیکھتا، پھر دیکھتا آنے دو. اندر سے انسان کی خواہش پرستی ہے، پھر انسان زنا میں واقع ہو جاتا ہے. اندر سے طلب ہے، یہ ویکنس ہے اس کی، یہ فتنہ ہے اس کے لیے. تو نفس بھی جو ہے یہ ایک بڑی مصیبت سے ہے. نمبر 4، عورت کا فتنہ. عورت فی نفسہ ہی بری نہیں، ورنہ جنت میں عورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے لیے پہلا رشتہ کیا رکھا؟ پہلا رشتہ بیوی کا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے یعنی جنت عورتوں کے لیے بھی رکھی ہے. تو عورت فی نفسہ ہی برائی نہیں ہے، لیکن عورت کی زینت اور اس کی کمزوری انسان کے لیے فتنہ ہے. اس کی خوبصورتی، اس کا حسن اور اس کی کمزوری انسان کے لیے فتنہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو بھی فتنہ قرار دیا. آزمائش ہے، بہت بڑا ٹیسٹ ہے جس میں اکثر لوگ فیل ہو جاتے ہیں، اکثر لوگ اس ٹیسٹ میں ناکام ہو جاتے ہیں. آپ نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء. مردوں پر میں نے عورتوں سے بڑھ کے کوئی اور فتنہ اپنے بعد نہیں چھوڑا ہے. عورتوں سے بڑھ کے کوئی اور فتنہ نہیں جو نقصان پہنچانے والا ہو مردوں کو. میرے بعد جتنے فتنے ہیں ان میں عورت سب سے بڑا فتنہ ہے، نقصان پہنچانے کے اعتبار سے، ڈیمیج کرنے کے اعتبار سے. تو یہاں پر عورتوں کو بھی فتنہ قرار دیا گیا ہے. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ والانعام والحرث ذلك متاع الحیات الدنیا واللہ عنده حسن المآب. سورہ آل عمران میں اللہ فرماتا ہے لوگوں کے لیے شہوتوں کو مزین کر دیا گیا. زُيِّنَ للناس حب الشہوات.
شہوتوں کی چاہت، لذتوں کی چاہت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی۔ کن صورتوں میں؟ من النساء، عورتیں، والبنین، اولاد، بیٹے خاص طور سے، والقناطیر المقنطرہ، اور لگے ہوئے ڈھیر، کس کے؟ من الذهب والفضہ، سونے کے، چاندی کے، والخیل المسومہ، علامت لگے ہوئے اعلیٰ قسم کے گھوڑے، اور والانعام، چوپائیں، اور والحرث، اور کھیتی۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ 7۔ عورت، اولاد یا بیٹے، پھر سونے کے ڈھیر، چاندی کے ڈھیر، پھر علامت لگے ہوئے یعنی اعلیٰ کوالٹی کے سلیکٹڈ، اس کے اوپر علامت مہر لگی ہوئی ہے، گھوڑے، اور اسی طرح سے چوپائے، بکریوں کے، ریوڑ، اس کے بہت پراپرٹی ہے اس کے پاس، اور اسی طرح سے کھیتی باڑی، بہت زمین ہے میرے پاس۔ یہ ساری چیزیں بتائی گئی، ان کی چاہت یہ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مزین کر دی گئی ہے، اور یہ دنیا کی متاع ہے، دنیا کی زندگی کی متاع ہے۔ اللہ کے پاس اچھا لوٹنا ہے، اچھا انجام ہے، اچھا ٹھکانہ ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہوا 7 اشیاء، یہ 7 چیزیں ہیں۔ النساء اللاتی ہن اعظم زینتها وشہواتها واعظمها فتنة، ساری چیزیں اللہ نے بتایا کہ یہ تمہارے لیے مزین کر دی گئی ہیں، یہ شہوتیں ہیں اور آخرت اس سے بہتر ہے۔ ساری چیزوں میں سب سے پہلے نمبر کس کا ہے؟ ہاں، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، تو ان ساری چیزوں میں سب سے پہلے اللہ نے جس کو بیان کیا وہ کون ہے؟ عورت، اٹریکشن کے اعتبار سے اور انسان کی لغزش کے اعتبار سے، اس کے قدم ڈگمگا جائیں، اس اعتبار سے بہت بڑی آزمائش ہے۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ ان میں سب سے زیادہ کیا ہیں؟ عورتیں، اعظم زینتها، زینت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اٹریکٹ کرنے والی، سونا چاندی اٹریکٹ کرے گا لیکن عورت بہت زیادہ انسان کو اپنی طرف کشش اس کے اندر ہے، وشہواتها، اور اس کی شہوات، اور واعظمها فتنة، شہوت کے اعتبار سے، فتنے کے اعتبار سے زیادہ بھیانک ہے معاملہ عورت کا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا، اور کس اعتبار سے؟ زینت کے اعتبار سے۔ آج عریانیت کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اور اس دور میں آپ دیکھیے عورت کی خوبصورتی کئیوں کے لیے بے دینی کا ذریعہ بن گئی، زنا تک لے گئی، غلط افیئرس، شادی شدہ ہونے کے باوجود آدمی عورتوں سے فیس بک کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر، یا اسی طرح سے دوسرے اور جتنے انسٹاگرام اور دوسرے چینلز ہیں، عورتوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور دین ان سب خراب کر دیا اپنا۔ بعض اوقات ایمان بھی چھوڑ دیتا ہے، دوسرے ملکوں میں چلا جاتا ہے جاب کے لیے یا پڑھائی کے لیے، پھر ایسی عورتیں مل جاتی ہیں، ان کے چکر میں آ کے دینداری بھی چھوڑ دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے فتویٰ تلاش کر لیتا ہے، عیسائیوں سے اسلام میں نکاح حلال ہے نا، ہاں چلتا ہے، پھر کر لیتا ہے نکاح، اور پھر بچے بھی، اور اس کے ساتھ بچوں کے پیچھے ریل کے ڈبے کی طرح یہ بھی چرچ میں چلا جاتا ہے۔ یا پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں بھی ہے نا، لکم دینکم ولی دین، وہ اپنے دین پر ہے، میں اپنے دین پر ہوں۔ بچے آدھے تیتر آدھے بٹیر، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے، لا الہ الا ولا الہ الا، کنفیوژن کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ خود یہ دیندار پکا نہیں ہوتا ہے، بس اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس پر فدا ہو جاتا ہے، اور مفتی صاحب کا فتویٰ اس کو کہیں نہ کہیں آن لائن مل جاتا ہے۔ اتنی بھی توفیق نہیں ملتی ہے کہ موجودہ دور کے اعتبار سے اس میں کچھ شروط اور قیود ہے کہ نہیں ہے، یہ حدیث اس کو سامنے آتی ہے لیکن ایک آنکھ بند کر لیتا ہے، فاظفر بذات الدین تربت یداک، تو دیندار کو اپنا کہ کامیاب ہو جا، تو نہیں، لیکن قرآن میں تو ہے نا، اور پھر چلا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی بے دین ہو جاتا ہے، اولاد بھی بے دین ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات وہ ساری شرکیات میں شریک بھی ہو جاتا ہے، حرام کھانے والا بھی بن جاتا ہے، حرام کھانے والا بھی بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیکون آخر امتی نساء کاسیات عاریات، میری امت کے بعد کے دور میں ایسی عورتیں ہوں گی جو لباس پہنی ہوئی ہونے کے باوجود بھی عریاں ہوں گی،
بے لباس عورت کی طرح ہوں گی. ان کا لباس ایسا ہوگا کہ جو لباس ہی نہیں ہوگا بلکہ ان کے جسم کی بناوٹ کو اور زیادہ نمایاں کر کے پیش کرے گا، گویا کہ وہ لباس نہیں پہنے ہوئے ہیں، بے لباس ہوں. پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی وہ بے لباس ہوں گی، یا ادھورا پہنی ہوئی ہوں گی کہ جسم کا کچھ حصہ تو چھپا ہوا ہے لیکن کچھ ظاہر ہو رہا ہے، یا ایسا تنگ لباس ہوگا، یا ایسا لباس ہوگا کہ اس کی جسم کے حصے دکھائی دیں گے. پہنے ہوئے ہونے کے باوجود بھی بے پہنی ہوں گی. وہ اپنی زینت کا مظاہرہ لوگوں کے سامنے کریں گے، لوگوں کو اٹریکٹ کریں گے اپنی طرف. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور میڈیا کے دور میں یہ فتنہ بڑھ گیا ہے. آپ کو باہر جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے گھر تک عریانیت آ رہی ہے، بے حیائی آپ کے گھر تک آ رہی ہے، آپ کے بچوں تک جا رہی ہے، آپ کے بچوں تک جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المرأۃ تقبل فی صورت شیطان وتدبر فی صورت شیطان. عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں جاتی ہے. اس ساری عورتوں کے بارے میں نہیں کہا جا رہا ہے، پردے والی نیک پاک باز دیندار عورتیں ہیں، لیکن فتنوں کے اعتبار سے زینت مزین ہو کے خوشبودار ہو کے راستوں پر گھومنے والی عورت. کہا کہ وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ اپنی طرف مائل کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، فتنے میں واقع کرتا ہے، لغزشوں میں واقع کرتا ہے. یہ عورت ویسی ہے، شیطان کی صورت میں آتی ہے، شیطان کی صورت میں جاتی ہے. آتے وقت بھی اٹریکٹ کرتی ہے، جاتے وقت بھی اپنی چال سے اٹریکٹ کرتی ہے، اپنی صورت سے، اپنی چلنے کے انداز سے اٹریکٹ کرتی ہے. اور آپ نے فرمایا فَإِذَا أَبْصَرَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً فَلْيَأْتِ أَهْلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يَرُدُّ مَا فِي نَفْسِهِ. کہا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی عورت کو دیکھے اس طرح سے کہ مزین ہو کے گھوم رہی ہے اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہو، وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، اس کے پیچھے نہیں، اپنی بیوی کے پاس جائیں، اس لیے کہ بیوی کی قربت اس کے لیے اس کے نفس کی تسکین کا ذریعہ بنے گی اور اس سے بچنے کا ذریعہ بنے گی. جو کچھ جذبات اور جو کچھ طلب اندر پیدا ہوئی ہے اس کی تسکین کا ذریعہ بنے گی، اس کو اس کے پیچھے جانے سے روکے گی. خواہش غلط نہیں ہے، لیکن غلط جگہ اپنی خواہش کی تسکین غلط ہے. تو ایسا دور آئے گا کہ عورتیں ایسا لباس پہن کر آئیں گی کہ وہ لباس کہنے لائق نہیں ہوگا اور اپنی طرف مردوں کو اٹریکٹ کریں گی. یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے. پہلے بھی یہ فتنہ تھا، لیکن اس کے لیے آدمی کو بازار میں جانا پڑتا تھا، باہر دیکھتا تھا کسی عورت کو نظر پڑی. پھر فتنہ آیا میڈیا کا، لیکن وہ بھی میڈیا بھی محدود تھا. پھر فتنہ آیا موبائل فون اور انٹرنیٹ کا. اب اس کی کوئی لگام نہیں، کوئی اس کے اندر باندھنے کے لیے، روکنے کے لیے، بچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں ہے وہ. آپ کو تھیٹر میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ کو غلط راستے پہ جانے کی ضرورت نہیں، آپ کے گھر تک سب کچھ آ رہا ہے. بلکہ آدمی بعض اوقات مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، حرم میں بیٹھا ہوا ہے، اور حرم میں بے حیا عورتوں کو بالکل جو نیم لباس پہنے ہوئے ہیں ان کی کبھی نیوز دیکھ رہا ہے، اور کبھی ایڈز دیکھ رہا ہے، اور کبھی ان کے گانے تک دیکھ رہا ہے، کبھی ان کے جوکس دیکھ رہا ہے، حرم میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے. گناہ بری چیز ہے. اس سے بری چیز یہ کہ انسان کے اندر سے گناہ کا احساس ختم ہو جائے اور بے حیائی آ جائے. گناہ کا سینس ختم ہونا یہ بہت زیادہ بھیانک چیز ہے، چلتا ہے. پھر آدمی کہے وہ بھی تو کر رہے ہیں نا، دیکھو سب لوگ بیٹھے ہوئے، وہ بھی تو دیکھ رہے ہیں، مجھ کو کیوں آ کے بول رہے ہیں آپ؟ جھٹائی. دوسروں کے غلط سے تیرا غلط صحیح ہو جائے گا. پھر آدمی جگہ، ماحول سب کو نظر انداز کرتے ہیں. اویلیبلٹی اس کے لیے کافی ہو جائے، بس اویلیبل ہے تو کرو، ممکن ہے تو کر لو. تو یہ عورت کا فتنہ بڑا بھیانک فتنہ ہے. تو آپ نے بہت پہلے اس سے خبردار کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں میں جو انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں، عورت کو نمبر 1 پر ذکر کیا. نمبر 5 مال کا فتنہ. مال کا فتنہ، پیسہ، دولت، جائیداد، پراپرٹی، مال.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل امت فتنہ وان فتنۃ امتی المال، ہر امت کے لیے خاص فتنہ ہوتا ہے اور میری امت کے لیے فتنہ مال ہے۔ آپ نے مال کو فتنہ قرار دیا کیونکہ اس مال کی وجہ سے آدمی اعمال کو برباد کرے گا۔ کتنے لوگ ہیں دکان کسٹمر بہت ہیں، نماز چھٹی، رمضان کا سیزن ہے بھائی، سال میں ایک بار آتا ہے، یہ دنیا کا سیزن ہے صرف، یہ آخرت کا بھی ہے، لیکن وہ چونکہ دنیا ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے اور مال آنا چاہیے، اعمال کو برباد کر کے آدمی مال کماتا ہے، جائیداد کے معاملات ہڑپ لیتا ہے، جائیداد خیانت کر لیتا ہے، بعض اوقات مساجد کے معاملات میں خیانت ہو جاتی ہے، باقی چیزیں تو چھوڑیے، کمپنی میں، گھر میں، جہاں وہاں جائیداد میں، دینی معاملات میں خیانت ہوتی ہے۔ تو مال کا نشہ ایسا ہے کہ پھر انسان اس کے لیے اس میں جب مدہوش ہو جاتا ہے تو پھر کچھ تمیز نہیں رہتی ہے۔ تو مال میری امت کا فتنہ مال ہے، یہی مال ہے، ایڈورٹیزمنٹ آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ آپ کو دیکھو یہ لائف سٹائل ہے، آپ کیا زندگی جی رہے ہیں، آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، دیکھو کیسا گھر ہے، آنگن ہے، اس کے سامنے ہاں نہریں بہہ رہی ہیں، اس کے باہر گارڈن ہے، جھومر لگے ہوئے گھر کے اندر، کیا آپ ایسا نہیں چاہتے؟ 4 BHK آپ کے لیے اویلیبل ہے، آپ کے لیے بس یہ کرنا پڑے گا، ایک لون لینا پڑے گا۔ اور پھر آدمی ہاں دیکھتا ہے ایڈ کو، پھر اس کا بھی دل چاہتا ہے میں مر گیا تو کم سے کم 20 بچوں کے سر پہ چھت تو ہونا چاہیے، دنیائی کی صحیح، آخرت کی ہو نہ ہو، اور آدمی حرام میں پڑ جاتا ہے، پھر اس حرام کو نپٹنے کے لیے کئی حرام کرتا ہے۔ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا، ایک لون لیا لیکن اس لون کو لوٹانے کی، چکانے کی طاقت نہیں تھی تو اس کے لیے اور کئی لون لیے۔ اور بعض اوقات آدمی ایسی حالت پہ پہنچ جاتا ہے کہ پھر اس کو دنیا سے بھی جانا پڑتا ہے، خودکشی کر لیتے کئی لوگ 20 بچوں کو گروی رکھنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ مال، جوا، جائیدادیں برباد کر دیتے ہیں، عزت خراب کر لیتے ہیں، پیسہ، لالچ، مال کی لالچ۔ تو کہا کہ ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آپ نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، دنیا بڑی میٹھی ہے، بڑی ہری بھری ہے، اٹریکٹ کرتی ہے آنکھوں کو بھی، اور لذیذ ہے، ملنے کے بعد بھی مزہ آتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تم کو جانشین بنائے گا۔ تم سے پہلے کچھ لوگ تھے، گئے وہ، اب تم آئے ہو، تمہارے ہاتھ میں دنیا آئے گی، تمہارے ہاتھ میں پچھلوں کی پراپرٹی آئے گی، کسی کے پاس پیسہ تھا بزنس میں پروفٹ سے، ہاں تمہارے پاس وہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں تم کو جانشین بنائے گا دوسروں کا، خلیفہ بنائے گا دوسروں کا۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تاکہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، دنیا مل کے بھی عمل کیسا ہے اس کا۔ دنیا کا ملنا اس بات کا امتحان ہے کہ دنیا ملنے کے بعد یہ مال والا بنا یا اعمال والا باقی رہا۔ آدمی کو جواب نہیں ہوتا ہے، ہاں برابر پابندی سے نماز کے لیے آ رہا ہے، مسجد میں ہاں جھاڑو واڑو بھی لگا دیتا ہے، اور امام صاحب سے دوستی بھی اس کی ہے، دینی مجلس پہ بھی بیٹھتا ہے، کچھ ہے نہیں نا ابھی، اور بولتا ہے دعا بھی کیجئے، اور مؤذن صاحب آ رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں مجھ سے پہلے آگے دعا میں لگا ہوا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ کچھ تو دے دے، رزق کے دروازے کھول دے، حلال برکت والا دے دے۔ اللہ دے دیتا ہے، 1 دکان کی، 2 دکان کی، 3 دکان، پھر چھوٹی دکان کا بڑا مال، اور بنتے بنتے بڑھ جاتا ہے۔ پھر نماز کو ٹائم نہیں، اس کے ورکر جا رہے ہیں، وہ نہیں جا رہا، وہ حساب کر رہا ہے، وہ حساب کر رہا ہے۔ مزدور، واچ مین جا کے نماز پڑھ کے آ جا رہے، صاحب نماز کو جانا کیا؟ ہاں جاؤ جلدی آؤ۔ یہ نہیں جا رہا، پہلے جاتا تھا۔ دنیا جب آ گئی اتنا کھو گیا اس کے اندر کہ پھر اسی دنیا نے اس کو اللہ سے دور کر دیا۔ جس اللہ نے اس کو دنیا دی، اس دنیا نے اس کو اللہ سے دور کر دیا، ناکام، فیل۔ کہا کہ دنیا اللہ تم کو دے گا تاکہ دیکھے تم عمل کیسا کرتے ہو۔ دنیا کا ملنا اعمال کے باب میں امتحان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فاتقوا الدنیا،
دنیا کے معاملے میں تقوی کی راہ اپناؤ، دنیا کے معاملے میں تقوی شعار بنو، واتقوا النساء، اور عورتوں کے معاملے میں بھی تقوی کی روش کو چھوڑنا مت۔ دنیا کے معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں، یہ نہیں کہ عورتوں کو چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو، یہ چھوڑنے کی بات ہم کو نہیں کہی گئی۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، ہم کو دنیا کے بارے میں نہیں کہا چھوڑ دو، یہ وہ دنیا ہے جو اللہ سے دور کرے، اس دنیا سے ڈرو، اس دنیا سے بچو جو تم کو اللہ سے دور کرتے ہیں۔ اور دنیا کے معاملے میں جب دنیا میں مشغول ہو تقوی کے ساتھ، عورتوں کے معاملے میں تقوی کا راستہ اپناؤ۔ یہ نہیں کہ عورتوں سے بچو کا مطلب عورتوں کو دور چھوڑ دو، نکاح مت کرو، نہیں، بلکہ عورتوں کے باب میں بھی تقوی کا دامن نہ چھوڑو۔ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ، اس لیے کہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں سے متعلق تھا۔ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں سے متعلق تھا۔ بعض روایت میں آیا ہے، طبرانی وغیرہ کی روایت، شیخ البانی بھی اس کو ذکر کیا ہے، عورتیں بنی اسرائیل میں آتی تھیں، مساجد میں آتی تھیں اونچی اونچی جوتیاں پہن کے تاکہ اونچی ہوں، دکھائی دیں لوگوں کو، ہائی ہیلز پہن کے آتی تھیں تاکہ لوگوں میں نمایاں ہوں، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اٹریکٹیو ثابت ہوں۔ تو عورتوں کا فتنہ ہے، مال کا فتنہ ہے، یہ دو بڑے فتنے ہیں، بہت بڑے ہیں شہوت کے اعتبار سے۔ اسی لیے آپ دیکھیے اللہ نے وہ ساری چیزیں ذکر کی، عورت ذکر کیا اور اولاد ذکر کیا، اس کے بعد میں مال کی ساری صورتیں بیان کی، کھیتی، گھوڑے، سونا، چاندی، یہ ساری چیزیں ہیں۔ مال بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے دنیا میں زمین پر جو کچھ بھی رکھا ہے اس کو مزین کر رکھا ہے، اس کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے۔ کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ لوگوں کو آزمائیں، ان کا امتحان لیں، اس کو ان کے لیے فتنہ بنایا ہے، ان کو آزمائیں۔ کیا آزمائیں؟ ایہم احسن عملا، ہم دیکھیں، آزمائیں کہ ان میں کون ہے جو عمل میں اچھا ہے، عمل میں بہتر ہے۔ دنیا میں پڑھ کے اعمال کو برباد کرتا ہے یا اعمال کا اہتمام کرتا ہے۔ تو دنیا یہ فتنہ ہے، اور اس سے مال کا فتنہ ہے جو آدمی کو لغزشوں میں مبتلا کرتا ہے، بے دین کر دیتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ 5 چیزیں ہوئیں، اور مزید چیزیں جس کو ہم دیکھیں گے، پھر اس کے بعد اس کا علاج بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین پر جمے رہنے کی توفیق دے اور فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، فتنوں کی اس دنیا میں اپنے دین و ایمان کو بچا کے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔